السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا، ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ایک پاڑے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ پانوں کا سفر نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے جو ہمیں قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہے ہمیں تیار کرتی ہے۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 29 یعنی 29 ہے۔ تو اس پارے کے اندر جو ہے تقریباً 11 صورتیں ہیں۔ سورۃ الملک ہے، سورۃ القلم ہے، اور سورۃ الحاقہ ہے، سورۃ المعارج ہے، سورۃ النور ہے، اسی طرح سورۃ الجن ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے، سورۃ القیامہ ہے، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک 30 آیات والی ایسی صورت ہے کہ جو بندہ اس کو شام کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے وہ صورت جو ہے اسے عذاب قبر سے جو ہے محفوظ فرماتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر 30 آیات والی ایک ایسی صورت ہے جو بندہ اس صورت کو جو ہے وہ پڑھتا ہے سونے سے پہلے شام کو، وہ صورت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتی ہے۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الملک ہے، 30 آیات والی۔ یعنی جو بندہ شام کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سوئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صورت کی وجہ سے یعنی یہ صورت سفارش کرے گی اس بندے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں جو سورۃ الملک پڑھتا ہے۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم ہی لوگ ہوں گے جو اس کو پڑھیں گے، یعنی اس ٹائم نیند کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے، تو نیند کی کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا کم ہی لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے، جو اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کی فضیلت بہت زیادہ، لہٰذا اس کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سورۃ الملک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ بڑے مؤثر انداز میں تخلیق کائنات کے ذریعے جو ہے خالق کائنات کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ ہمارے سسٹر ہیں، سسٹر ثنا نذیر، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ سب سے پہلے تو تعارف کروایا ہے۔ تو جس کائنات میں تم رہ رہی ہو یہ کوئی فضول نہیں ہے، یعنی تم کہتے ہو یہ فضول قسم کی چیزوں کا یہ مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے۔ آپ یعنی ڈھونڈنے سے بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کائنات کے اندر کوئی میں نقص ڈھونڈوں تو آپ وہ نقص نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ کوئی بھی نقص اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو کائنات میں خود تمہارا وجود ایک عقل مند اور دانا جو ہے وہ خالق کی پوری حکمت تخلیق ہے۔ یعنی انسان پوری کائنات کو اندر کوئی عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے جسم، اپنی باڈی میں ہی دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کیسے پیدا کیا ہے، سارے معاملات کا۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا جو ہے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان کی تخلیق ہے کہ اس کی وجہ جو ہے کوئی بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور ریزن ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتے ہیں بہت برکت والا ہے وہ جو تمام بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی تمام کائنات کی بادشاہی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، وہی جو ہے وہ سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ پیدا اس لیے کیا تم عبادت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کے اندر فرمایا کہ خالق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں عمل کرنے کے اعتبار سے کون اچھا ہے، یعنی کون جو ہے وہ نیک عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں یعنی کوئی نقص بھی نہیں ہے، تو انسان کی توجہ جو ہے کائنات کی طرف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وہ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی بھی کمی نہیں دیکھے گا، یعنی کوئی بھی عیب نہیں دیکھے گا۔ اگر تو اپنی نظروں کو نظروں کو اٹھا کے دیکھ تو وہ تجھے کہیں بھی آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آئے گی جو پھٹی ہوئی ہو نہ ہو، تو پھر وہ تیری نظر، تیری آنکھ جو ہے دوبارہ جو ہے ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، کوئی بھی عیب تلاش نہیں کر سکے گی۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، اور ہم نے انہیں شیطان کو مارنے کے آلے بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کیا ہے۔ یعنی آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چاند اور ستاروں کے ذریعے اس کو مزین کر دیا روشنی کے لیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے انتظامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہوئے ہیں، اگر صاحب انسان دیکھے تو اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ یہاں سے دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی اس کو خالق ہونے اگر غور و فکر کرے تو اس کو جو ہے سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب وہی کو ماننا تمہاری مرضی پر منحصر نہیں ہے، چاہو تو مانو یا چاہو تو تم انکار کرو، بلکہ یہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ جو مانے گا وہ خالق کی رضامندی کا مستحق ہوگا، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کائنات کے جو اس کو خالق ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، اس کا جو ہے وہ سخت غضب کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے وہ گدھے کی زور سے جو ہے وہ چیخنے جیسی آواز سنیں گے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ تو جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران جو ہیں جہنم کے اس سے پوچھیں گے کیا بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے ہو، اس کے جو ہے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہو، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ گمراہی کے سبب جو ہے تم جہنم کے اندر جو ہے تمہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ موت کے بعد آخرت میں ہی ہو، بلکہ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ٹائم اللہ سے جو ہے وہ عافیت کا سوال، مغفرت کا سوال جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی ہی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کی پکڑ سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔
کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ والی جو ہے وہ تیز ہوائیں بھیج دے؟ پھر ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے بھی جٹلایا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ پھر کس طرح تھا تیرا یعنی میرا سزا دینا کیسا تھا؟ یعنی آپ سے پہلے جن لوگوں نے جٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذابوں میں مبتلا کیے۔ کسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا جو ہے وہ عذاب نازل کیا ہے، کسی پر جو ہے تیز آندھی بھیجی ہے، کسی پر کوئی عذاب بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 سوالات کیے ہیں، اسی صورت کے اندر 3 سوال کیے ہیں اپنی قدرت اور طاقت کو انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو و نفور، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ اگر وہ اپنا رزق روک لے تو پھر بھی تم سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہو۔ اب تمہیں رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اگر وہ اپنے رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اس کے بعد بھی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہو اور اپنی جو ہے ضد اور انا پہ اٹے ہوئے ہو۔ دوسرا سوال کیا کہ ام من یمشی مکبا علی وجہہ احدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بال الٹا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر راستہ یعنی درست راستے پر چلتا ہے؟ تو جس طرح ایک وہ شخص جو الٹا ہو کے چل رہا ہے وہ خود اپنا راستہ دیکھ نہیں سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں وہ کیوں کر جو ہے اللہ کا منصب کیسے اللہ کا منصب حاصل کر سکتی ہیں؟ اور جنہیں اللہ نے اپنے کلمے کن سے تخلیق کیا ہے اور اس قدر اہمیت کیسے اختیار یعنی وہ اس قدر اہمیت کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے اللہ کو جو ہے مجبور کر دیں؟ وہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مجبور کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ یعنی غنی ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دے کہ تم نے دیکھا ہے اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، زمین کے اندر پانی جو ہے وہ گہرا چلا جائے، پانی اوپر آئے نا، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ کون جو ہے تمہیں پانی لا کے دے گا؟ کون تمہارے پاس نہریں جاری کرے گا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، یعنی قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک جو ہے تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور بلا شبہ تو یقیناً ایک بڑے خلق پر ہے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ بہت اچھا اخلاق کے مالک تھے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے۔ تو اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا کسی کے ساتھ ملنا جلنا اچھا ہو، بولنا اچھا ہو، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن یہ اخلاق کا جو معنی مفہوم ہے یہ یعنی مختصر ہے۔ اگر اس کو پورے ایک جملے میں پرویا جائے کہ اخلاق کا صحیح ترین معنی کیا ہے، یعنی پورا جامع ترین معنی کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ یعنی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حق صحابہ نے سوال کیا کہ ماں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتی ہیں ہم قرآن تو پڑھتی ہیں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ پورے کا پورا قرآن تو آپ کا اخلاق ہے، یعنی جو چیزیں قرآن کے اندر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ تمام چیزوں پر عمل کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، جن سے منع کیا اس کا ان سے جو ہے وہ رک کر دکھا دی ہے۔ تو گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا ہوا کرتا تھا، اور لوگ جو ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا مسلمان کا اخلاق دنیا کے لیے مثالی ہونا چاہیے، اور وہ اسوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ یعنی پیروی کرنے والا بھی ہو۔
جسے دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت اور خوبصورتی کو جان سکیں۔ یہ نہیں ہے، یعنی آپ کی سچائی دیکھ کے، آپ کا کردار دیکھ کے، آپ کا رویہ دیکھ کے، آپ کا چال چلن دیکھ کے، آپ کا جو ہے وہ رہن سہن دیکھ کے، آپ کا معاملات دیکھ کے، آپ کے کاروباری معاملات دیکھ کے، وہ ساری چیزیں جو ہیں گویا اس میں جو ہے آپ کا دین نظر آنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نظر آنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادا جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی حیثیت سے آپ نے جو فریضہ سر انجام دی ہے، اس کے سارے وہ معاملات جو ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آپ جو ہیں ایز اے تاجر ہیں، ایز اے جو ہے وہ یعنی تاجر ہیں، تو آپ نے تجارت کے معاملات سکھلائے ہیں۔ اگر آپ شوہر ہیں، ایز اے شوہر آپ نے سارے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایز اے اگر آپ جج ہیں، قاضی ہیں، آپ نے سارے معاملات، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے جو معاملات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان معاملات میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس میں کسی کو دھوکہ دہی نہ، یعنی دھوکہ دجل نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ عبادات میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صحیح ترین جو ہے وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بجا لائے۔ اسی طرح جو ہے ایز اے شوہر ہے، اپنی عورتوں، اپنی خامد یعنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ ایز اے باپ ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے والا کیسا ہو۔ یعنی ہر معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہیں۔ تو گویا ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل سمجھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے بھی ہم آئیڈیل بنیں، جسے دیکھ کر لوگ جو ہیں اسلام کی حقانیت اور خوبصورتی کو جان لیں کہ یہ واقعی دیندار بندہ ہے۔ اس کے دین کی، یعنی اس کی ظاہری طور پر بھی اس پر دین نظر آنا چاہیے، اور اس اندرونی طور پر بھی جو ہے اس پر دین نظر آنا چاہیے۔ یعنی آپ جتنے بھی باقی مذاہب دیکھیں گے، ان کی جو ہے وہ شکلیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ سکھ ہیں تو سکھ کی ایک اپنی جو ہے وہ ظاہری کیفیت ہوتی ہے، وہ پگڑی سی باندھتے ہیں، وہ سارے معاملات، تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے یہ سکھ لوگ ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی اور طبقے کا یہودی ہیں تو یہودی بھی اپنے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو جب مسلمان کی باری آتی ہے تو یہ آ کر مسلمان جو ہیں وہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یعنی دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے ان کے لباس میں جو چیزیں کو بیان کیا ہے۔ اب خواتین ہیں، خواتین کو بتایا گیا کہ بھئی اپنا لباس آپ کا کیسا ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، پردے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، مردوں کو کہا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو یعنی ظاہری اگر حلیہ دیکھا جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں مخالفت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو ہے ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، یعنی اتباع، ان کی پیروی ہی کرنی چاہیے، جس سے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم اپنی من مانی زندگی جو ہے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی روح کو راضی کرتے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، اس کو ناراض کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو ہے انجام وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ رکھی ہے، کہ جو اپنے خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے، اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے اندر جو ہے ایک باغ کی تباہی کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت جو ہے وہ انعام و کرام دے کر آزماتا ہے۔ آدمی شکر کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر وہ کفر کرے، ناشکری کرے، تو اللہ اپنی نعمت جو ہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا، یعنی ایک باغ والوں کا نا واقعہ بطور مثال بیان کیا ہے، کہ باغ کا مالک جو تھا وہ نیک آدمی تھا۔ جب بھی باغ تیار ہوتا تھا وہ پھل کاٹتا، پہلے غریبوں کو جو ہے ان کا حق دیتا، باقی گھر میں لے کر جو ہے پھر جایا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا نا، اس کے لڑکوں نے، اس کی اولاد نے سوچا کہ ہمارا باپ تو یعنی ایسے ہی پاگل تھا، جو ایسے ہی اپنا مال غریبوں میں لٹا دیا کرتا تھا، اب ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے تو پھل توڑ کر لائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، غریبوں کو جو ہے وہ کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی، تو ہم جو ہے وہ سارا کا سارا مال جو ہے اپنے گھر میں لے جائیں گے۔ تو اب وہ جاتے ہیں رات کو،
تو لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ باغ تھا ہی نہیں، اللہ نے جو ہے اس کو یعنی ہلاک کر دیا۔ تو غریب بندوں کا حق کسی کو اپنی طاقت سے جو ہے وہ چھیننے نہیں دیتا۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پورا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون۔ ایک پورا اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ یقیناً ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتی اس پھل کو ضرور جو ہے ہم توڑ لیں گے، تو اور وہ کوئی یعنی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ترجمہ یعنی کر رہا ہوں۔ تو پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، جب وہ سوئے ہوئے اٹھے تو صبح کا وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح تھا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو۔ جب وہ چل پڑے چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے تو آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہیں آئے گا۔ وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے نکلے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ اب وہ کہنے لگے کہ شاید ہم نے راستہ بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے راستہ نہیں بھولا بلکہ آپ جو ہے اس باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ جو تم نے کیا ہے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، ان میں سے ایک کہہ رہے تو پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہ تو دنیا کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال کے حساب سے جو ہے آزمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے آخرت میں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو غریب مسکین کو دیتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے آپ کو جو ہے رزق دے رہا ہے۔ اگر آپ ان سے جو ہے روکتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو جتنا ہو سکے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہر صبح جو ہے 2 فرشتے اترتی ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ مال سے نواز، اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو مال خرچ نہیں کرتا بلکہ روک کے رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یعنی ہر صبح ہوتے ہی ابتدا ہی اس چیز سے ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کے رزق میں اور اضافہ فرما، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کروا، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ تو جو بندہ مال خرچ نہیں کرتا وہ تو اپنے لیے خود جو ہے وہ مال اس کے لیے ہلاکت بن رہا ہے، بد دعا کا باعث بن رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی صبح ہی جو ہے اس کے لیے بد دعاؤں سے ہو رہی ہے، تو وہ کیسے جو ہے اس کی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو پاس اور زیادہ مال و دولت آئے۔ تو مال و دولت میں اضافے کا ایک راز ہے، ایک سلوشن ہے، ایک فارمولہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو، اللہ آپ کو جو ہے اور نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بھائی جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کر کے بچو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے لیکن وہ بھی خرچ کر کے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم کی آگ سے جو ہے بچنے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کھجور پہ ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کو ایسے یعنی بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کے بچے کو یعنی گھوڑے کے بچے کو جو ہے یا اس کو پالتا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑا کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ نے کھجور کا ایک ٹکڑا اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ اس کو بڑھاتا ہے اور قیامت کے دن جو ہے بڑھا چڑھا کے اس کے نام اعمال میں پہاڑ کی مانند نیکی بنا کے جو ہے وہ یعنی رکھ دے گا۔ تو وہ انسان کہے گا اللہ یہ کون سی میری نیکی ہے جو آج پہاڑ کی مثل جو ہے میرے نام اعمال میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انہیں کھجور کا ایک ٹکڑا میرے راستے میں جو ہے خرچ کیا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یعنی آج نیکیوں کا انبار بنا کے تیرے نام اعمال میں رکھ دی۔ تو لہٰذا خرچ کرنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو فصل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے جو ہے غریبوں مسکینوں کا حق بھی نکالنا چاہیے۔
تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فصل میں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک شخص تھا تو وہ اس کا وہ باغ تھا، تو آسمان کے بادلوں سے اس کے ناموں کی آواز سے، یعنی اس کے بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے جا کے کھیت میں جو ہے پانی برسا۔ تو ایک بندہ جب نیچے بادلوں سے آواز کو سنتا ہے تو وہ اس بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بادل جو ہے وہ ایک اونچی جگہ پہ جا کے وہاں پہ برسنے لگ جاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ایک ہی طرف بہتا ہوا اس کے کھیت کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے وہ کھیت کے قریب جو ہے وہ ایک بندہ خال بنا رہا ہے، راستہ بنا رہا ہے پانی اپنے کھیت کی طرف لانے کے لیے۔ جب وہ بندہ اس کے پاس پہنچا، اس سے پوچھتا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا۔ اس نے پوچھا بھائی میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آسمان کے بادلوں سے تیرے نام کی آواز سنی ہے کہ اس میں آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو جو ہے جا کر پانی پلاؤ، تو بتاؤ مجھے آپ کون سا ایسا عمل کرتی ہو؟ کہنے لگا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو عمل میں اپنے لیے بڑا خاص سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میرے باغ کا پھل جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، پکتا ہے، تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے اس باغ کی دوبارہ نشوونما، اس کی دیکھ بھال کے لیے لگاتا ہوں، ایک جو حصہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو 3 حصے کرتا ہوں۔ تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ آسمان سے بارش نازل کر کے میرے باغ کو جو ہے سیراب کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے کبھی بھی جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یعنی وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، یعنی فصل کٹائی کا جب کرتے ہو تو اس کا عشر بھی نکالا کرو اس دن جب تم فصل کی کٹائی کرتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو تندرست ہو جانے کے باوجود نماز کو ادا نہیں کرتے۔ یعنی قیامت کے دن صرف زبانی کلامی حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علی اعلان جو ہے مظاہرہ کرائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون جو ہے اس سے منحرف تھا۔ تو میدان حشر میں جب مالک کائنات تشریف لائے گا، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اپنی پنڈلی سے جو ہے وہ سارے نور کے پردے ہٹا دیں گے، تو پوری کائنات جو جگمگا اٹھے گی۔ مومن یہ منظر دیکھ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، یعنی سجدہ کریں گے۔ تو وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کو بن دے کے سجدہ کرنے والے آج اپنے مالک کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے یعنی سجدے میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس دن کافر جو ایمان یعنی کافر جو ہیں ایمان لے آئیں گے اور شک میں مبتلا یقین کر لیں گے کہ واقعی خالق کائنات ہے، دنیا میں ہم جھٹلاتے تھے، اور اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو طاقت نہیں رکھیں گے اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ یعنی نیچی ہوں گی، ذلت انہیں یعنی گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سلامت دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے، تب وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اور اس وقت جو سجدہ نہیں کر سکے گا وہ جنت میں بھی نہیں یعنی نہیں جا سکے گا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر رہ کر تو سجدہ کیا نہیں ہے، اب آخرت میں جو ہے وہ کیسے سجدہ کر سکیں گے؟ ان کی کمروں کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک جیسے سمجھ لیں کہ لوہے کے راڈ جو ہے وہ فٹ ہو جائیں گے، سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی اس صورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں یعنی شروع میں ابتدائی دور میں نازل ہوتی ہے، جب مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن ابھی اتنی مخالفت میں شدت بھی نہیں آئی تھی۔ تو اس صورت کے تمام الفاظ اور انداز میں اتنی شدت اور طاقت ہے کہ سمجھنے والا شخص پڑھ کر ہل جاتا ہے کہ کفار اور مشرکین کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی کہتے کہ اس نے قرآن مجید اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ کسی دوسرے انسان نے جو ہے وہ بنایا ہے، کبھی کہتے یہ پریشان خواب خیال ہے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب قرآن حکیم میں کئی جگہ پر دیا ہے، اور بعض چیزوں کا جواب سورۃ الحاقہ میں دیا اللہ، جیسے وہ کہتے تھے یہ کوئی شاعر ہے، کیسے جو ہے وہ کلام کو کلام کے ساتھ ملاتا ہے، جملے کو جملے کے ساتھ ملاتا ہے، یہ تو کوئی بڑا شاعر ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یعنی کیسے یہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے بیان کرتا ہے، یہ تو بڑا کوئی شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کسی جادوگر کا کلام ہوگا،
کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اللہ نے اس سے آگے والی آیت میں فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اچھا یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، تو یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ نے اس سے آگے والی آیت میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اس صورت میں نافرمان اقوام پر جو ہے دنیاوی عذاب اور پھر قیامت کے دن جو ہے اخروی عذاب کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کا منظر بھی بیان کیا گیا کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فعما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وعما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقی۔ اللہ نے فرمایا قوم سمود نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح قوم عاد نے جو ہے وہ جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے سخت ٹھنڈی جو ہے وہ ہوا اور تیز آندھی بھیجی جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے ان پر جو ہے 7 راتیں اور 8 دن جو ہے مسلسل جو ہے وہ تیز آندھی چلائی۔ تو اس تیز آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر ایسے پھینکا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے نہیں ہوتے، ایسے ان کو جو ہے زمین میں پھینکا۔ تو کیا ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان میں کوئی باقی رہا تھا؟ جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انجام ان کا کرتے ہیں۔ پھر فرعون اور دوسری نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا گیا وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیہ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے، الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑا۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا اور ایک ہی بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں جو ہیں وہ ٹکرا دیے جائیں گے، ایک بار ٹکرانا، یعنی پوری قیامت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو نافرمان ہیں، جب ان کو رزلٹ ملے گا اس کی منظر کشی کی گئی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا فیقول، پس وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، آئے کاش افسوس مجھ پر کہ مجھے نامہ اعمال دیا نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیا، میں یہ جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، میرا رزلٹ کیا نکلے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا، آج میری سلطنت میرے کام نہیں آئی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جو ہے جہنم کے اندر پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 جو ہے وہ زنجیریں لگا کر اس کے جو ہے منہ کے اندر ڈال کے اور پخانے کے رستے نکال کے جو ہے اس کو جکڑ کے جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینکا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلا یحض ولا طعام انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلایا کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا۔ تو آج جو ہے وہ ان کو یعنی عذاب جو ہے اس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اسی کے بعد سورۃ المعارج ہے، اس صورت میں ان کفار کو تنبیہ و نصیحت ہے جو قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کرتی ہیں کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ ان نافرمان قوموں پر عذاب کیوں نہیں لا کے دکھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کو رد کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے، تو کافروں پر اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی جو سیڑھیوں والا فرشتے اور روح کی طرف چڑھتے ہیں، تو وہ عذاب ایک دن میں جس کا اندازہ جو ہے 50,000 سال ہے، تو پس تو صبر کر، بہت اچھا صبر کرنا، یعنی وہ ایسا خوفناک دن ہوگا جو 50,000 سال کا جو ہے وہ ایک دن ہوگا۔ تو یہ قیامت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ جو ہے وہ قائم ہو کر ہی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی جن کو نامہ اعمال جو ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی یعنی صفات کیا ہوں گی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اپنے مالوں میں سے یعنی لوگوں کو
حق دینے والے، جو جن کے حق ہیں، غریبوں مسکینوں صدقات و خیرات ادا کرنے والے، اور ساتھ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر محمون، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے والے۔ پھر سورۃ النوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورت کا نام نوح یعنی نبی نوح علیہ السلام کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ رسول بھی ہیں، اور شفاعت میں کہ قیامت دن سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائیں گے، تو یعنی قیامت دن لوگ جو ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جب تشریف لے کر آئیں گے، یا نوح انک انت اول الرسول الی اہل الارض، کہ اے نوح آپ رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ عرصہ تبلیغ بھی یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے تقریباً کیا ہے۔ تو قوم نے بڑی شدت سے مخالفت کی ہے، پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب بھی نازل کیا ہے، یعنی 950 سال تک جو ہے تقریباً اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا لوگوں کو پیغام سناتے رہے، توحید کا ڈنکا بجاتے رہے 950 سال، دن کو بھی واز کیا، رات کو بھی واز کیا، لیکن ان کی قوم نے جو ان کو جھٹلایا ہی ہے۔ پھر اللہ نے جو ہے ان کو سب کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا کے اندر رہ کے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ پھر استغفار کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی ہمارے کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ استغفار صرف اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ یعنی نامکمل اس کا معنی اور ترجمہ ہے کہ صرف استغفار کو معافی کے لیے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ استغفار کے اور بھی بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر 29ویں پارے کے اندر اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور ساتھ اگر آپ کو بارش کی ضرورت ہے اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا، اگر تمہیں مال کی کمی ہے اللہ مال میں بھی جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا، اگر بیٹے چاہیے یعنی اولاد چاہیے نرینہ اولاد بیٹوں کی شکل میں اللہ نیک نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کی فصلوں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو استغفار سے اللہ صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا، اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرماتے ہیں، اگر بارش کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتے ہیں، مال میں برکت ڈالتے ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، بیٹے عطا فرماتے ہیں، نہروں میں جو ہے پانی کی روانی چلا دیتے ہیں۔ یعنی کس وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس نا ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب دعا کریں کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی، اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ تو کہتے ہیں بھائی جا کے کثرت کے ساتھ استغفار کر، اللہ آسمان سے بارش برسا دے گا۔ دوسرا بندہ پھر آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب دعا کریں کہ میرے پاس اولاد نہیں، اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ فرمایا جا کے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر، اللہ تجھے انشاءاللہ بیٹا عطا دے یعنی عطا فرما دے گا۔ تیسرا بندہ آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب بڑا پریشان ہوں، رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں وسعت نہیں ہے، دعا کریں اللہ جو ہے وہ کوئی جو ہے بہتر معاملہ کر دے۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تو پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی 3 بندے آئے ہیں، تینوں نے اپنا الگ الگ جو ہے مرض رکھا ہے، الگ الگ جو ہے وہ اپنا معاملہ رکھا ہے، تو آپ نے تینوں کو جو ہے وہ استغفار اس کا جو ہے مجرب نسخہ ایک ہی دی ہے، دوائی ایک ہی دی ہے۔ کہنے لگے یہ جو نسخہ اور دوائی میڈیسن ہے میں نے اپنے پاس سے نہیں دی، اللہ کے قرآن سے دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں بارش کی طلب ہے، اولاد کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ جو ہے رزق میں برکت فرمائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی توبہ کرتا ہوں، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔
تو آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں جو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی نہیں مانگتے۔ پھر اسی طرح سورۃ الجن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جنوں کا ایمان لانے کا تذکرہ جو ہے وہ جب انہوں نے جو ہے قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جیسے وہ پچھلی صورت میں ہم سورۃ الاحقاف میں یعنی پڑھا بھی تھا۔ پھر سورۃ المزمل ہے، تو سورۃ المزمل جو ہے نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو ہے یعنی وہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورۃ المدثر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے عمر کے جب 40ویں سال پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غار ہیرا میں پہلی وحی نازل فرمائی، جس میں سورۃ اللہ کی پہلی 5 آیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے یعنی جبریل کی ملاقات سے جو ہے بڑے پریشان ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جو ہے وہ یعنی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی جسم کپ کپار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے ہیں زمیلون زمیلون، مجھ پر جو ہے وہ چادر اوڑھ دو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلی وحی بھیجی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اب جو ہے وہ یعنی آپ پر ایک منصب یعنی نازل ہو چکا ہے کہ ان آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا کہ آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے، تو مکہ میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے، مخالفت ایک طوفان اٹھی، یعنی مخالفت کا ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو چند مہینے گزرے تھے، حج کا موسم آ گیا، قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ پورے عرب سے حجاج کے قافلے آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش کریں گے کہ ان کو اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو ان کے پرتاثیر کلام کے ذریعے ان کو دعوت عرب کی جو ہے وہ جو دعوت ہے وہ لوگ جب کونے کونے سے آئیں گے ان تک پہنچ جائے گی، تو پھر معلوم نہیں کون جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا، پھر اس کا نتیجہ جو ہے بڑا بھیانک ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا قریش نے یعنی حجاج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھنے کی پلاننگ کی کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے، وہ اس کے پاس آئے گا، جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ایک اکٹھ کیا، کانفرنس بلائی، تو طے پایا کہ جو بھی لوگ آپ کے متعلق یعنی پوچھیں گے تو ان کے متعلق یہ پروپوگنڈا کیا جائے کہ لوگوں کو کہا جائے یہ جو بندہ ہے یہ جادوگر ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس طرح۔ تو لہٰذا برکیف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا، بلکہ انہوں نے ایک بندہ بھی بلایا تھا جس کا نام زماد نامی بندہ تھا، جو ایز اے طبیب تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے آپ کا علاج کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس کو خطبہ پڑھ کے سنایا تھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی یعنی کاہن نہیں ہے، بلکہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر سورۃ القیامہ ہے، اس صورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے، اس میں منکرین نے قیامت کی جو ہے وہ ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عقل اور علم کی بنیاد پر ہے اسے ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس جو ہے اس سے ماننا نہیں چاہتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی جو یعنی نفس ہے وہ اس کو ماننا اور پسند نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے انسان کا کہ میں نے انسان کو تب پیدا کیا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، تو اب تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بنایا ہے، تو اب انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ پھر سورۃ المرسلات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انکار کرنے والوں کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے مجموعی اعتبار سے آج کے پارے میں جو یعنی یہی بیان ہوا ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، آخرت کا انجام اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الملک میں بتایا گیا کہ اللہ نے کائنات کو نہایت کامل نظام کے ساتھ جب وہ پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ اسی صورت میں انسان سے سوالات بھی کیے گئے ہیں، اسے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر اللہ رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، کون ہدایت دے گا، کون ہدایت کے راستے پر لے کے آئے گا، اگر پانی زمین میں چلا جائے تو کون جو ہے واپس لا سکے گا۔
پھر سورۃ القلم میں نبی علیہ السلام کے عظیم اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک باغ والوں کا جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ناشکری اور بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ اور اس صورت میں قیامت کے دن کے اس منظر کو بھی ذکر کیا گیا جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، مگر دنیا میں جو تکبر کرنے والے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ سجدہ کار ہی نہیں سکیں گے۔ پھر سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج میں قیامت کی ہولناکیاں، قوم سمود اور فرعون کی تباہی کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کے منکرین کے انجام کو بیان کیا گیا تاکہ انسان جو ہے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ پھر سورۃ النور میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور استغفار کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر سورت میں یہ جو ہے یہ بھی بتایا گیا شرک اور بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ رفتہ رفتہ کیسے ہوا۔ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کو، قبروں کو جو ہے وہ یعنی بت خانہ بنا لیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے شرک چلتا گیا۔ پھر سورۃ الجن میں جنات کے قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح سورۃ مزمل، سورۃ مدثر میں، سورۃ المرسلات میں اللہ نے اپنے جو ہیں وہ پیغامات، اسی طرح جو ہے قیام اللیل کے حوالے سے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کریں، آپ کے عظیم مشن کے لیے جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ القیامہ میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے سامنے انسان کی جواب دہی کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ پہچانیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ نمونہ بنائیں، استغفار، عبادت اور قیام اللیل کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنائیں، تکبر اور ناشکری سے بچ کر عاجزی اور شکر کی جو ہے وہ زندگی اختیار کریں، آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ یاد رکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی سنواریں، کیونکہ جن کو آخرت کی فکر ہوگی ان کی دنیا بھی بہتر بنے گی۔ تو جو شخص اللہ کی قدرت کو پہچان لے، نبی کے اخلاق کو جو ہے اپنا لے اور آخرت کو یاد رکھے، وہ جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔